پاکستان کے خلاف ایک بہت خطرناک چال چلی جا رہی ہے۔ یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان کے بلاسفیمی لاز کے خلاف ریزولوشن پاس کر دیا ہے اور پاکستان سے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ یہ لا ختم کیا جائے، نہیں تو پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس سے نکال دیں گے۔ ایک دھمکی دی جا رہی ہے پاکستان کو، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے پر پاکستان کی طرف سے رد عمل بھی آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب جو انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور یہ جو ساری فائنڈنگز انہوں نے دی ہیں وہ حقائق سے کافی دور ہے، یہاں پر بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ آج کی ویڈیو سب سے پہلے تو شروع کرتے ہوئے آپ کو خبر یہ دے دیں کہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان کے بلاسفیمی لاز کے خلاف ریزولوشن پاس کی ہے، بہت ایکسٹینڈڈ ریزولوشن پاس کی ہے، 24 نکات کی، جس میں پاکستان سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے ایک طریقے سے کہ پاکستان بلاسفیمی لاز کو ختم کر دے بالکل کمپلیٹلی، ساتھ ہی ساتھ جو لائف سینٹینس ہے، جو بھی جتنے بھی کرمنلز ہیں جن کو سزائے موت دی جاتی ہے، سزائے موت کی شک کو ہی ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو بہت سینسٹیو پوائنٹس ہیں جو اس ریزولوشن میں کہے گئے۔ ہم بہت بریفلی کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل آیا اور کیسے یہ آنیسٹ بیسس پہ یا ایک ٹرو انالیسز نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیمپین ہے جو خاص کر پاکستان کے خلاف اس وقت یورپین یونین میں کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ 24 نکات کا یہ ڈاکیومنٹ ہے، ریزولوشن ہے، بہت ایکسٹینڈڈ ساری ریزولوشن ہے، جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے 27 انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کے طور پہ جو ہیومن رائٹس انٹرونشنز ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان اس وقت ان کو فلفل نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کو پرابلم ہے 1986 کے بلاسفیمی لا سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ریزولوشن میں کہ یہ جو لا ہے اس کو ابیوز کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے خلاف، اور مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان کو جسٹس نہیں ملتا، جسٹس ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور جو فریڈم آف ریلیجن ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ کچھ کیسز کو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شہباز بھٹی جو ہے پی ایم ایل این کے کارکن تھے جنہوں نے بلاسفیمی لا کے خلاف بات کی تھی، ان کو مار دیا گیا تھا، وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس ریزولوشن میں۔ اس کے بعد شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانویل کا جو کیس ہے، جو ان دونوں کو سزا ہوئی تھی بلاسفیمی کے سے متعلق، اس کو کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ جو کیس تھا، یہ کیس جو ہے وہ غلط ڈرافٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، 7 سال سے ان کو کی ریویو ہائی کورٹ میں پڑی ہے لیکن اس پہ کام نہیں کیا جا رہا، 7 سال سے ان کو ان کی فیملیز سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے لائر کو ہراس کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس ریزولوشن میں لکھی گئی ہیں اور اس کیس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آگے جو ڈیمانڈز آئی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ بھی اس کیس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ پھر پاکستان کے جسٹس سسٹم کو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنی پڑی ہے۔ اس ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ افیکٹو نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مشعل خان کا بہت انفارچونیٹ کیس تھا، اس کیس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ کیسے بلاسفیمی کو لے کر جو ہے ایک انسنٹ کو کل کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ کو بتا دیں کہ ان کی اگلی بات جو میں بتا رہی ہوں اس سے یہ بڑا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان پہ بہت شدید نظر رکھی ہوئی ہے یورپین یونین انٹرنیشنل کمیونٹی نے۔ اس میں علی محمد خان صاحب جو ہمارے اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا اسپیشلی نام لے کے لکھا گیا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دی کہ بلاسفیمی کرنے والے انسان کو بی ہیڈ کر دینا چاہیے، اس سٹیٹمنٹ کو بڑی کرٹیسزم ملی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ بی ہیڈنگ کرنے کی کس طریقے سے بات کریں ہیں۔ آسیہ بی بی کے کیس کو آبویسلی اس چیز میں ڈسکس کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک اچھی اگزامپل بعد میں ہوا جس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا، لیکن اس کو بھی ایک غلط شکل اختیار کر کے اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا گیا۔ آخر میں جو سب سے زیادہ
پوائنٹ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوا وہ اگین TLP کی ایکٹیویٹیز تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ریسنٹلی پاکستان میں پروٹیسٹ چل رہے تھے, ایک پورا ماحول کریٹ ہوا تھا TLP کی پروٹیسٹ کی وجہ سے, بہت سارے اینالسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل آئے گا, لیکن اتنا ایگزیجریٹڈ رد عمل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یورپین یونین سے, اور اس معاملے کا رد عمل اب جو آیا ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے. ہم آپ کو بتا دیں اب کیا ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. ڈیمانڈز یہ کی جا رہی ہیں کہ شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانویل کو پہ جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ان دونوں کو ریلیز کر دیا جائے. اس کے بعد جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی تو جتنی کنٹریز وہاں پہ موجود تھیں, ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے, ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو, ان کے لائرز کو, ان سے مراد ہے شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانویل, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے لائرز کو ویزاز پرووائڈ کریں تاکہ جیسے یہ ریلیز ہوں یہ پاکستان سے نکل کے دوسرے کسی ملک میں آ جائیں تاکہ ان کی جانوں کی حفاظت کی جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگے جو بات کی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی کیس ایسا جس میں بیہیڈنگ ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. سزائے موت کے خلاف بہت زیادہ لمبی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں کہ سزائے موت کو سرے سے ہی ختم کر دینا چاہیے. آپ کو بتا دیں کہ یورپین یونین کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بلکہ میکسیمم ممالک ہیں جہاں پہ بالکل سزائے موت ختم کر دی گئی ہے, اور پاکستان سے بھی اب وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی انسان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. آپ کو بتا دیں کہ جو لاسٹ بیہیڈنگز پاکستان میں ہوئی تھیں, زرداری صاحب کے دور میں کوئی بیہیڈنگ نہیں ہوئی, نواز شریف صاحب کے دور میں بیہیڈنگ کب ہونا شروع ہوئی جب آپ کو APS اسکول میں جو اٹیکس ہوئے اس کے جو ٹیررسٹس تھے ان کو جو سزائیں دیں, اس کے بعد وہ بیہیڈنگز تھیں جو پاکستان میں عرصہ دراز کے بعد ہوئیں. اس پر بھی کرٹیسزم پاکستان کو یورپین یونین کی طرف سے آ رہا ہے. یورپین یونین کی اس وقت بالکل بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ٹیررسٹ جو بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی سزا دینے کے اس وقت یورپین یونین خلاف ہو گیا ہے, کیونکہ یورپین یونین کو اس وقت پاکستان کے خلاف کوئی مدعا چاہیے. اب آتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ پہ کہ پاکستان کو دھمکایا کیسے جا رہا ہے. پاکستان کو دھمکایا اس طرح جا رہا ہے کہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم GSP سٹیٹس ہی چھین لیں گے, آپ سے جو GSP سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیں گے. اب GSP سٹیٹس ہے کیا؟ GSP سٹیٹس جو ہے وہ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس دیتی ہے پاکستان کو, اور یہ ایک خاص سٹیٹس تھا جو پاکستان اور چند کچھ اور ممالک کو پرووائڈ کیا گیا تھا, جس کے تحت پاکستان کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو یورپین ممالک کی جو منڈیاں ہیں ان میں ڈائریکٹ ایکسیس مل گئی تھی, ایزی ایکسیس مل گئی تھی, یا آسان جو ان کے ٹیرف اور بیریئرز ہیں ان کے بغیر آسان ایکسیس جو ملی تھی پاکستان کو, وہ GSP پلس سٹیٹس کی وجہ سے ملی تھی. آپ کو بتا دیں گے چھوٹی بات نہیں ہے وہ, اس لیے کیونکہ پاکستان کی اوور آل دیکھا جائے تو 12% ٹریڈ جو ہے وہ یورپین یونین کے ممالک کے ساتھ ہی کی جاتی ہے, جو بہت بڑا چنک ہے. اگر GSP پلس سٹیٹس پاکستان سے ختم کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کو اربوں بھی نہیں بلکہ کھربوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ ایک شک ڈال کے انہوں نے پاکستان کو دھمکایا ہے کہ اچھا ایسے نہیں تو اب ہم اپنا کام آپ سے اس طریقے سے نکلوائیں گے. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چال ہے, یہ پاکستان کے خلاف اسپیشلی فریم کیا گیا ہے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز بتائے جا رہے ہیں ضرور صورتحال پاکستان میں خراب ہوتی رہی ہے, لیکن یہ واقعات بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں. ٹیررزم کے واقعات ویسٹ میں بھی ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ویسٹ میں بھی ہوتی ہیں, اور خاص کر ہمارے ارد گرد کی کنٹریز پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی داستانیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی, وہ سب پاکستان میں نہیں ہوتا. پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ہے ہمیشہ سے اس کی کوشش رہتی ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کو سیکیور کیا جائے. یہ جو TLP کا سارا ایپیسوڈ ہوا اس کے پروٹیسٹ کو کنٹین کیا گیا, ختم کیا گیا. اگر پاکستان حفاظت نہیں دینا چاہتا ہوتا مائنورٹیز
कंट्रीज़ को, तो क्यों TLP के सारे प्रोटेस्ट को इस तरीके से वाइंड अप किया जाता। साथ ही साथ आपको बता दें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों है, क्योंकि रेजोल्यूशंस अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन में इंडिया के ख़िलाफ़ भी कंसर्न आया है। हमने इस चीज़ पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो कंसर्न था, उसके ऊपर कोई धमकी नहीं लगाई गई। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो GSP+ स्टेटस है वो एशिया में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिया गया, वो कुछ और कंट्रीज़ को भी दिया गया है। कोट एन एग्जाम्पल श्रीलंका को भी दिया गया है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे एक रेजोल्यूशन EU में पास हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी ये बात नहीं कही गई कि आपसे हम GSP स्टेटस वापस ले लेंगे अगर आपने अपने कवानीन को नहीं बदला गया। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो बात की है वो क्यों की है। खैर इस सारे मामले पे आपको आगे बता दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से EU की जो अडॉप्टेशन हुई है, इस रेजोल्यूशन की जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया गया है। और अब वो क्या कह रहे हैं, किस ज़बान में कंडेम कर रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास हुई है ब्लास्फेमी लॉज के ख़िलाफ़, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और जो एसोसिएट किया जा रहा है ब्लास्फेमी लॉज को पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा रिलीजियसली सेंसिटिव मैटर है। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के हिसाब से अगर आप वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाइडर कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम वर्ल्ड पूरे को इस रेजोल्यूशन के थ्रू हर्ट किया जा रहा है। उसके बाद इसी थ्रेट को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और वाइब्रेंट सोसाइटी है। पाकिस्तान में फ्री मीडिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और पाकिस्तान कम्प्लीटली कमिटेड है कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट्स को अपने सिटीजन्स के, ख्वाह वो सिटीजन्स किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है और टू बी एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर माइनॉरिटीज़ हु एंजॉय इक्वल राइट्स, कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम एंड इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा गया कि हम अपने माइनॉरिटीज़ वी आर प्राउड कि हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम दी जाती है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन है। इस चीज़ को इस तरीके से टेकअप किया गया है हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से और अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ाल होना पड़ेगा। इस सारा जो स्टिग्मा लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर उसको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको एक्टिव होना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ बात करनी पड़ेगी कि कैसे पाकिस्तान के लिए ये इतना सेंसिटिव मैटर है और इसको इतनी आसानी से, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक हुक्म दे दिया है, धमकी दे दी है, उस चीज़ को उस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लिए इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और दुनिया में वाज़े करना पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो फार बेटर है। और जो केसेस की बात की जा रही है वो बहुत चंद एक केस हैं, जो आपको मैंने अपनी वीडियो में केसेस बताए भी, वो सालों पुराने केसेस हैं। TLP के प्रोटेस्ट ने इन केसेस को दोबारा से उभार दिया है। ये रेजोल्यूशन फ्रांस की तरफ से लाई गई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास हो गई है। आपका क्या ख़्याल है कि क्या ये सारा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के लिए के ख़िलाफ़ किया जा रहा है ये कोई प्योर ग्राउंड्स पे है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? हमारा ये ख़्याल है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त किया जा रहा है। आपका जो भी ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।